یعنی مکہ کے اندر اندر پہلی منزل، اس نے کہا پہلی منزل تو مکہ سے باہر نکلتی ہے، اس نے کہا نہ جانا مارا جائے گا، اس نے کہا وہ تو دور ہے قافلہ، اس نے کہا دور ہو یا نزدیک ہو اس کی بات سچی ہوتی ہے، اس پہ پھر بڑا زور لگایا، لیکن پھر بالآخر اس بیچارے کو ابو جہل نے ورغلا لیا۔ دوسرا آدمی جو نہیں گیا تھا وہ ابو لہب تھا، وہ بھی نہ گیا، اس نے اپنی جگہ عاص بن وائل کو بھیج دیا تھا، وہ بھی ایک بڑا آدمی تھا، 4000 اس دور کا روپیہ اس نے قرض دینا تھا ابو لہب کا۔ ابو لہب نے کہا میں نے تمہیں قرض معاف کیا، میری جگہ تو چلا جا۔ مکہ کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا، چلو چلو جلدی کرو جلدی کرو۔ مدینہ منورہ میں 70 اونٹ تھے، یہاں 700 اونٹ تھے۔ مدینہ منورہ سے 2 گھوڑے آئے تھے، یہاں 100 گھوڑا تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک تقریباً زیرہ پوش تھا، یہاں 100 زیرہ پوش تھے۔ مدینہ منورہ میں 313 تھے، یہاں 1000 تھے۔ مدینہ منورہ والے صرف ابو سفیان کے 40 آدمیوں کے تعاقب کے لیے آئے تھے، اور یہ 1000 تکہ بوٹی کرنے کی نیت سے نکلا تھا۔ اب خود سوچیں دونوں فوجوں میں کتنا تقابل تھا۔ مکہ میں کوہرام مچا ہوتا، ہر گھر سے نکلو نکلو، ہمارے بزرگوں کی توہین کر دی، نکلو نکلو۔ جب قافلہ تیار ہو گیا، غریبوں کو اسلحہ مل گیا، مقروضوں کے قرض معاف ہو گئے، بے روزگاروں کے گھروں میں فنڈ پہنچ گیا، پیسے پہنچ گئے، تو پھر ابو جہل بیت اللہ میں آیا۔ ابو الحکم نام تھا بیت اللہ میں۔ غلاف کعبہ کو پکڑا کہ یا اللہ جو ہم میں سے حق ہے اس کی مدد کرنا، جو باطل ہے اس کی مدد نہ کرنا۔ یہ مشرک بیت اللہ کے اندر نکلنے سے پہلے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے حرم کا واسطہ، جو تیرے نزدیک محبوب ہے اس کی مدد کرنا، اور جو تیرے نزدیک محبوب نہیں ہے اس کو ذلت آمیز شکست دینا۔ یہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے میں اس کو پڑھ کے سوچنے لگا کہ اس کا مقصد ہے کہ مشرک اپنے آپ کو کبھی مشرک نہیں سمجھتا، ورنہ اگر مشرک سمجھتا تو ابو جہل کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی بھاری شرط لگانے کی اللہ کے ساتھ، وہ بھی بیت اللہ میں، وہ بھی غلاف پکڑ کر۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا کتنے لوگ زمین پہ مشرک مومن ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک مشرک ہوتے ہیں، اپنے تئیں وہ مومن۔ اس لیے اسلام نے شرک سے بہت دور رکھا نا۔ شرک اگر جیسے کہتے ہیں نا 11000 وولٹ ننگی تار ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اسلام نے بڑا دور رکھا۔ لیکن کوئی نماز نہیں جس میں سجدہ رکوع نہ ہو، لیکن جنازے میں اسلام نے ہٹا دیا کہ سامنے جنازہ پڑے، اگر سجدہ رکوع ہوا تو کوئی گزرنے والا کہہ دے گا سجدہ رکوع اس کو ہو رہا ہے۔ شرک کی ذلت سے بچانے کے لیے جنازے کی نماز کی ترتیب بدل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احتیاط دیکھیں، میں کبھی سوچتا ہوں حضرت عمر نے شکر ہے اس دور میں یہ کام نہیں کیا۔ صلح حدیبیہ میں حضرت عمر رضی اللہ جب وہ گئے نا، صحابہ 1400 صحابہ تھے، تو ایک بیری حضرت عثمان کو پہلے بھیجا کہ مشرکین مکہ کو ہم لڑنے نہیں ہے، ہم صرف طواف کر کے لوٹ جائیں گے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا اور افواہ پھیلا دی عثمان قتل ہو گیا قتل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ نے اس بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی کہ ہم عثمان ہمارا سفیر تھا، قتل ہو گیا، ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ صحابی آتے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے بیعت کرتے، ہم نہیں جائیں گے جب تک بھائی عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔ پھر جبریل ہے، اس نے اللہ کے محبوب یہ میرا ہاتھ ہے، میں بھی بیعت کرتا ہوں۔ پھر کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور کہتے ہیں اے میرے نبی میرا بھی اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیں۔ بیری کے درخت کے نیچے صحابہ آ رہے ہیں، جبریل آیا ہے، اللہ کا پیغام آیا ہے، آیتیں اتری ہیں، نبوت نیچے بیٹھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ جب جاتے نا غزوے پر جہاد پر، تو وہ اس درخت کے قریب جاتے ہیں، درخت کی شاخوں سے تلوار لگا دیتے ہیں کہ اتنا متبرک درخت، مقدس درخت جس کو 1400 صحابہ کے لمس حاصل ہے، آسمان کی آیتیں اتری ہیں، جبریل کے پر لگے ہیں، نبوت کا نیچے قیام ہوا ہے، اس سے بڑا مقدس درخت کون؟ تو صحابہ آتے اور وہ درخت کے ساتھ تلوار لگاتے اور چلے جاتے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ لوگ آتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ درخت کے ساتھ تلوار لگا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ وہ درخت ہے جہاں تیرے نبی بیٹھے، جہاں تیرے صحابہ بیٹھے، مرنے مارنے پر عہد ہوا، تو اس درخت کی شاخوں سے لمس لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو اندازہ ہوا کہ کہیں شرک کی آکاش بیل نہ پھیل جائے، دیکھو شرک سے دور۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کل لوگ سمجھے یہ درخت ہی فتح دیتا ہے۔ اس درخت کو جڑوں سے اکھڑوایا، آگ لگائی، راکھ بنائی، اور کہا آئندہ کے لیے کوئی اس علاقے سے نہ گزرے، کیوں کہ یہ درخت کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ توحید نہ خراب ہو جائے۔ اب سوچو حضرت عمر اس دور میں یہ کر دیتے تو کیا ہوتا، کتنے جلوس نکل جاتے حضرت عمر کے خلاف، سوچو، ایمانداری سے کہو۔ صدر مشرف صاحب کو درخواست دی گئی کہ ایک گستاخ ڈجکوٹ میں علی فضلی کے ممبر پہ کہتے ہیں اللہ اکیلا مشکل کشا ہے اور کوئی نہیں، لہٰذا اس کو نوکری سے نکال دیا جائے۔ یار لوگوں نے درخواست دی، حالانکہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو مجھے لے آ کر دعا مانگی، اے اللہ تجھے اس بیت اللہ کی عظمت کا واسطہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو ذلت آمیز شکست دے، جو سچا ہے اس کو فتح عطا کر۔ اس کے بعد ابو جہل آیا اور اپنے قافلے کو لے کر چل پڑا۔
ادھر مدینہ منورہ کے قافلے کی طرف چلتے ہیں. تھوڑی سی بات مدینہ منورہ, جو یہ مدنی قافلہ نبوت کی زیر نگرانی, مکی قافلہ ابو جہل کی زیر نگرانی. مدنی قافلے کا جو سپہ سالار ہے وہ ایک صحابی ہیں. مکی قافلے کا جو سپہ سالار ہے وہ صائب بن یزید ہے. اللہ کی شان, پہلے غزوے میں مسلمانوں کے خلاف 900 آدمی کا جھنڈا لے کے چلنے والا دوسرے غزوے میں صحابی بن چکا تھا. اللہ کا نظام بھی کتنا عجیب ہے. پہلے غزوے میں قیادت کرنے والا دوسرے غزوے میں صحابی تھا. اللہ جو چاہے کر دے. صائب بن یزید رضی اللہ صحابی بن گئے تھے احد میں. اور غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کا سب سے بڑا فلیگ جو جھنڈا تھا وہ صائب بن یزید کے ہاتھ میں تھا. اب مدینہ منورہ چلتے ہیں. مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ روزے رکھے ہوئے, رمضان کا مہینہ 313, بدر کے تھوڑا سا دور آ کے بیٹھے ہیں. تو وہاں پتہ چلا کہ ابو سفیان تو بدر کا راستہ بدل کر ساحل کی طرف چلے گئے. اب یہاں ایک اور بات دیکھو, آپ کے اسوہ میں ایک ایک قدم پر امت کے لیے ہدایت کی کرنیں پھوٹتی ہیں. یہاں ایک بات میں عرض کرنے لگا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قافلہ تو چلا گیا, دوسرا راستہ بدل گیا. اب آپ نے فرمایا یہ بھی پتہ چلا کہ مکہ سے بھی قافلہ چل پڑا ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ یہ 1000 اونٹوں والا قافلہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. اب آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا مجھے مشورہ دو, اب کیا کرنا چاہیے. وہ نبی جس پہ وحی آتی ہے, اور وہ نبی جس پہ اولین آخرین کے علم سے زیادہ علم, اور وہ نبی جو نبیوں کا نبی, اور وہ نبی جس کا ایک ایک قدم آسمانی علم کی روشنی میں طے ہوتا ہے, وہ نبی صحابہ سے مشورہ کر رہا ہے کہ بولو اب بدر کی طرف جانا چاہیے, ابو سفیان کی طرف جانا چاہیے, یا واپس لوٹ جانا چاہیے. نبی کا یہ اسوہ بتلا رہا ہے کہ میں وحی کا حامل ہو کر اپنے غلاموں سے مشورہ کرتا ہوں, تمہیں بھی زندگی میں مشورے کے ساتھ چلنا چاہیے. ہمارے ہاں تو کسی بڑے بزرگ کو مشورہ دے دیا جائے تو گستاخی شمار ہوتی ہے. کل کا بچہ تو بول رہے, بیویاں ڈر کے مارے شوہروں کو مشورہ نہیں دے سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے مشورہ لیا کہ میں کیا کروں, میں نے کہا ہے کہ یہ کرو اور لوگ کر نہیں رہے. ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی آپ یہ کام کریں. نبوت بیوی سے مشورہ لے رہی ہے, نبوت غلاموں سے مشورہ لے رہی ہے. ہم اپنے بیٹوں سے مشورہ نہیں لیتے. وہ قوم جو اپنے نو نہالوں سے مشورہ نہیں لیتی, ان کے نو نہالوں کے اندر سوچنے کی حس ختم ہو جاتی ہے. غلامانہ ذہنیت کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں. اگر آپ بچوں سے مشورہ لیں گے بیٹا آج کیا پکانا چاہیے, تو کچھ نہ کچھ تو سوچ ابھرے گی نا, بچہ ذہین ہوگا نا. بیٹا دکان کھولنی چاہیے, کیا کھولنی چاہیے, بیٹا اس آپ کے بڑے بھائی کو یا چھوٹے بھائی کو حافظ بنانا چاہیے, عالم. تو اگر گھر میں مشورے کی فضا ہوگی تو ذہن کھلیں گے, دماغ سوچیں گے, چشمے ابلیں گے, اور لوگوں کے اندر ایک خود اعتمادی آئے گی. اور اگر ہم کہیں گے جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا, تو ایسا تو نبی بھی نہیں کر رہا, میں کیوں کر رہا ہوں. غلام قومیں کبھی بھی آزادی کا نہیں سوچ سکتی. اور جس گھر میں ایک ڈنڈے کی فضا ہو, بیوی ڈر کے مارے بول نہ سکے, مختلف ڈر کے مارے بول نہ سکے, مرید اپنی زبان کھول نہ سکے, بیٹا اپنی بات کر نہ سکے, تو یہ غلامانہ ذہنیت کو جنم دیا جاتا ہے. ان سے حریت کی خوشبو نہیں آتی. نبی مشورہ لے رہے ہیں, بولو کیا کرنا چاہیے, تو ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں بھی مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ سنت ہے. شاورہم بالامر, کہ میرے نبی صحابہ سے مشورہ لیا کرو. اگر ان سے مشورہ نہیں لیو گے تو یہ تو ایسا ہی ہوگا جیسے زمین کوئی ایک زمین کا قطع ہے اور اس پہ کاشتکار کچھ کاشت ہی نہیں کرتا, تو زمین آہستہ آہستہ بنجر ہو جائے گی. بچوں کے دماغوں کو اگر سوچنے کے لیے تیار نہیں کرو گے تو بچوں کے دماغ تو بنجر ہو جائیں گے. آپ نے بولا, پوچھا, بولو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے مشورہ آپ صدیق اکبر سے لیا کرتے تھے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میرے بعد خلیفہ یہی ہوگا. زندگی کے ہر کام میں پہلے ابو بکر سے پوچھا کرتے تھے, ابو بکر تمہارا کیا مشورہ ہے, ابو سفیان کے پیچھے چلیں, بدر کے کنویں پہ چلیں, یا واپس مدینہ لوٹ چلیں. صدیق اکبر رضی اللہ نے طبقات ابن سعد میں لکھا ہے, مشورہ دیا اور بڑا خوبصورت دیا, آگے وضاحت نہیں آتی. پھر آپ اس کے بعد عمر سے پوچھا, کیونکہ آپ کو پتا تھا ترتیب یہ ہے, عمر تمہارا کیا مشورہ ہے. حضرت عمر نے کہا جی میرا مشورہ یہ ہے. حضرت عثمان غزوہ بدر میں آئے نہیں تھے کیونکہ بیوی بیمار تھی, حضرت رقیہ, اس لیے ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ آئے تھے. ورنہ حضرت عثمان کا بڑا مقام ہے. جبریل علیہ السلام آئے زمین پہ اور کہا اپنے صحابہ سے کہو جو یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کرے وہ عثمان بن عفان کو دیکھ لیا کرے. جب آپ نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح کیا حضرت عثمان کے ساتھ, تو ایک دن ملنے کے لیے گئے. فرمایا بیٹی شوہر کیسا پایا, کہا جی بہت اچھے انسان ہیں. فرمایا بیٹی زمین کے اوپر تیرے دادا ابراہیم اور تیرے باپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے وہ تیرا شوہر عثمان بن عفان ہے. عثمان تھے نہیں بدر میں, وہاں مدینہ منورہ میں تیمارداری کے لیے تھے. آپ نے کہا اور بولو, تاکہ امت کے اندر ایک مشورے کی فضا بنے, شورائی مزاج بنے. تو مقداد رضی اللہ صحابی تھے, آپ کی فرسٹ کزن ان کے گھر میں تھی.
حضرت زبیر کی بیٹی زباعہ رضی اللہ عنہا، یہ حضرت مقداد کی بیوی تھی، آپ کی فرسٹ کزن تھی حضرت مقداد کی بیوی۔ حضرت مقداد نے کہا اللہ کے نبی آپ جو حکم دیں ہم حاضر ہیں، آپ برق الغماد تک لے چلیں۔ ہم حبشہ میں ایک جگہ تھی جو اہل عرب میں جو کوئی آدمی کہتا نا کتنا دور گیا ہے، تو اہل عرب دور ترین جگہ کا نام لینے کے لیے کہا کرتے تھے فلاں آدمی تو اتنا دور گیا جیسے برق الغماد ہے، برق الغماد۔ تو حضرت مقداد کہنے لگا کہ نبی ہمیں برق الغماد تک لے چلیں، ہم جائیں گے۔ اب نے کہا اور مشورہ دو، یہ تینوں مہاجر تھے، مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے تھے۔ اب نے کہا اور مشورہ دو۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کہ نبی ہم قریشی ہیں، ہم جو بات کیا کرتے ہیں پکی کیا کرتے ہیں، آپ کا خاندان بھی قریش ہے، ہم بھی قریش ہیں، ہم نے جو بات کہہ دی اس پہ نہیں مڑیں گے۔ ہماری تو کم نصیبی یہ ہے نا کہ ہم میراثیوں کو قریشی کہہ دیتے ہیں۔ دیکھو نبوت کے خاندان کی کتنی توہین کرتے ہیں۔ نبی نے جو پگڑی پہنی ہم نے ٹیبل مینوں کو پہنا دی۔ ہمارے دیہاتوں میں میراثیوں کو قریشی کہہ دیتے ہیں، قریش تو نبی کے خاندان کا نام ہے۔ ایستا ایستا لوگوں کے دلوں سے نبی کے خاندان کا مقام گر جائے گا اگر ہم نے میراثیوں کو قریشی کہنا شروع کر دیا تو۔ بڑا ظلم ہے، نبی سے دور کرنے کے طریقے ہیں یہ۔ میراثی ہم کن کو کہہ دیتے آپ کو بتائیے؟ قریشیوں کو کہہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگا کہ نبی آپ بھی قریشی ہیں، میں بھی قریشی ہوں، قریش ہم بھلا کبھی اپنی بات سے پھرا کرتے ہیں؟ اس پر آپ فرمائیں اور مشورہ دو اور مشورہ دو۔ تو چونکہ یہ تینوں مہاجر تھے، اب اس کے پیچھے ایک بات تھی، میں بات بتاتا ہوں۔ مدینہ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ کے صحاب لوگ آپ کو لائے تھے بیعت عقبہ ثانی، حج کرنے کے لیے مدینہ کے لوگ مکہ مکرمہ میں آئے تو حضرت عباس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ 70 آدمی 12 عورتوں کے لگ بھگ یہ قافلہ تھا۔ انہوں نے حضرت عباس کو کہا کہ ہمارے ساتھ بھیجیں اپنے نبی کو، اپنے بھتیجے کو۔ رات کے پچھلے پہر حج کے دنوں میں مینا کی گھاٹیوں میں ایک چھوٹی سی شمعدان کے ارد گرد بیٹھ کر یہ 70 مرد اور 12 عورتوں کے لگ بھگ یہ مدینہ کے انصار تھے جنہوں نے کہا آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے ہاں بھیج دیں، آپ کے بھتیجے کی تعلیمات ہم وہاں پھیلائیں گے۔ تو وہاں حضرت عباس نے کہا تھا کہ وہاں اگر میرے بھتیجے کے اوپر کوئی تکلیف آئی تو تم کیا کرو گے؟ تو وہاں انصار یہ جو گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے، انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ ہم آپ کے بھتیجے کی حفاظت ایسے کریں گے جیسے اپنے گھر والوں کی کیا کرتے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، تو یہ بات ہو گئی۔ جب مدینہ منورہ آپ ان کے کہنے پہ آئے تو اب صورتحال اور تھی۔ مدینہ کے انصار یہ کہہ کر لائے تھے کہ اگر آپ کے اوپر مدینہ میں کسی نے حملہ کیا تو ہم آپ کی یوں حفاظت کریں گے جیسے گھر والوں کی کرتے ہیں۔ لیکن اب تو مدینہ سے نکل کر آپ بدر میں جا رہے تھے تو آپ سوچ رہے تھے کہ انصار کا پیکج میرے ساتھ تو مدینہ منورہ کے اندر تھا، اب تو صورت مدینہ کے باہر کی ہے۔ تو انصار یہ نہ کہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ بیعت عقبہ ثانی میں مدینہ کے اندر حفاظت کا کیا تھا، اب تو آپ بدر میں 90 میل باہر آئے بیٹھے ہیں، لہٰذا ہمارا معاہدہ تو کوئی نہیں۔ آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ انصار کیا کہتے ہیں، بات سمجھے نا؟ چونکہ انصار پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ تینوں مہاجر تھے، ابو بکر، عمر، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس پہ سعد بن معاذ جن کا میں نے کہا تھا نا، جنہوں نے امیہ کو کہا تھا بیٹا تو بات نہ کر، تو نے تو قتل ہی ہونے ہے، یہ انصار کے سردار تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی لگتا ہے آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ فرمایا ہاں میں تمہاری رضا چاہتا ہوں کہ اگر تم ساتھ دو تو ہم چلیں، اگر تم نہیں دے سکتے تو ہم نہیں چلتے۔ اس پہ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی ہم موسیٰ کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا موسیٰ تو لڑ تیرا رب لڑے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رب کی قسم آپ ہمیں سمندروں میں جانے کا کہیں گے تو بھی انصار ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ مت گھبرائیں، ہم نے صرف مدینہ منورہ میں آپ کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا، جب آپ مدینہ میں آ گئے آپ باہر جائیں اندر جائیں کہیں جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی بھرپور حفاظت کریں گے۔ آپ نے کہا پکے؟ انہوں نے کہا پکے۔ آپ نے سعد کو کہا